ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 3 مرتبہ قل ھو اللہ شریف، اور ایک مرتبہ الحمد شریف آہستہ آہستہ سب لوگ پڑھیں۔ لیکن ایک مسئلہ سن لیں، زبانی قرآن پڑھنا یا دیکھ کر قرآن پڑھنا، اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ پاک کا مطلب یعنی غسل فرض نہ ہو۔ غسل آدمی پر فرض نہیں ہونا چاہیے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ارے بولیے، معلوم ہے؟ سن لیجیے، 4 باتوں سے غسل آدمی پر فرض ہوتا ہے، یعنی نہانا 4 باتوں سے فرض ہوتا ہے۔ ایک بات میں نہیں بتاؤں گا، 3 بتا دیتا ہوں۔ ایک ہمارے علماء سے جا کر کان میں مسجد میں جا کر سمجھ لیجئے گا۔ 3 باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کتا بدن میں سٹ جانے سے، سور سٹ جانے سے، پاخانہ لگ جانے سے، پیشاب لگ جانے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ بولو، غسل فرض؟ بلکہ پاخانہ جہاں پر لگ جائے، چاہے بدن میں چاہے کپڑا میں، پیشاب جہاں پر لگ جائے بدن میں یا کپڑا میں، تو جتنے حصے میں لگا ہے، اگر وہ ایک سکے سے زیادہ لگا ہے، بولو، اگر ایک سکے سے زیادہ لگا ہے تو دھونا فرض ہے، اور ایک سکے کے برابر لگا ہے تو دھونا واجب ہے، اور ایک سکے سے کم لگا ہے تو دھونا سنت ہے۔ آپ دھو دیں گے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کتا بدن میں سٹ جانے سے بدن ناپاک نہیں ہوتا، یا کوئی ہاتھ ہی ڈال دیا کتے کے بدن پر تو ناپاک نہیں ہوا۔ ناپاک اس وقت ہوگا جب کتے کے بدن کی نجاست، کتے کے بدن کی نجاست آپ کے کپڑا میں یا ہاتھ میں لگ جائے۔ اگر اس کا بدن سوکھا تھا، اگر اس کا بدن سوکھا تھا، کپڑا میں سٹ گیا، بدن میں سٹ گیا، یا ہاتھ لگ گیا، ہاتھ ڈال دیا، تو آپ کا کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوا۔ ادھر دیکھیے، تو ناپاکی لگ جانے سے بدن میں یا ہاتھ میں یا کپڑا میں، ادھر دیکھیے، جتنے حصے میں لگی ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اتنا حصہ کو دھو دیا تو کیا ہو گیا؟ جلدی بولو، پاک ہو گیا۔ نہانا ان سب چیزوں میں فرض نہیں ہے۔ ہاں، نہانا تو بولو ہمیشہ، بولو ہر خوشی کے موقع سے، جمعہ کے دن، ارے بولو جمعہ کے دن، یا بولو ہر خوشی کے موقع سے، قرآن کی تلاوت سے پہلے، تسبیح پڑھنے سے پہلے، ہر نیک کام سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے، ہر کام سے پہلے نہا لینا مستحب ہے، بہتر ہے۔ ارے بولو، اب سنیے، 4 باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ ایک میں چھپا رہا ہوں چونکہ بچے بھی ہیں، ہمارے علماء آپ کو بتائیں گے۔ 3 باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ کیا؟ ارے میں سمجھ رہا ہوں آپ مجھے ادھر کر رہے ہیں۔ مسئلہ کے درمیان ادھر ادھر مت کیجئے، مچھر بھی بیٹھا رہے، مچھر بھی فیض حاصل کرنے آتا ہے بھائی۔ ادھر دیکھیے، دھیان سے سنیے، 3 باتیں کیا ہیں؟ ادھر دیکھیے، پہلی بات، میاں بیوی کے سمبند بنانے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے، یہ پہلا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، خواب یعنی احتلام کے بعد، یعنی سپنا دیکھا، سپنا دیکھنے کے بعد غسل ایسے فرض نہیں ہوگا، کپڑے پر اگر نشانی موجود ہے، سپنا دیکھا اور آنکھ کھلی تو دیکھا کپڑے پر نشانی موجود ہے تو غسل فرض ہے، مگر سپنا تو دیکھا لیکن آنکھ کھلی تو دیکھا کچھ نہیں ہے تو غسل فرض۔ تو کئی باتیں ہو گئی؟ 2، میاں بیوی کے سمبند بنانے کے بعد 1، اور سپنا یعنی احتلام کے بعد 2، اور تیسرا نمبر، عورت کو حیض و نفاس کے بعد، مرد کے لیے 2 اور عورت کے لیے 3، اور بولو مرد کے لیے 2، عورت کے لیے 3۔ عورت کے لیے تیسرا کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد بلڈ آنا بند ہو جائے، مدت پوری ہو جائے تو غسل فرض ہوتا ہے۔
ایسے ہی ایم سی کا بلڈ بند ہونے کے بعد جب مدت پوری ہو جائے، جو ٹائم ہے، ٹائم پورا ہونے کے بعد جب مدت تمام ہو جائے عادت کے مطابق، تو غسل فرض ہوتا ہے۔ یہ تین باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے، باقی چیزوں سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اب رہی بات زبانی قرآن پڑھنے کے لیے یا دیکھ کر قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا فرض نہیں ہے، پاک ہونا فرض ہے۔ بولو، پاک ہونا۔ اب زبانی قرآن پڑھیں تو بھی پاک ہونا فرض، اور دیکھ کر پڑھیں تو بھی فرض۔ ایک بات اور سن لیجئے، بہت اچھا موقع ہے، بتا دوں، گھبرائیے نہیں۔ وضو، ادھر دیکھیے، وضو کئی چیزوں کے لیے فرض ہے؟ 4 چیزوں کے لیے، اور ایک چیز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، باقی تمام چیزوں کے لیے وضو کرنا سنت و مستحب ہے۔ ادھر دیکھیے، وضو کرنا 4 چیزوں کے لیے فرض ہے، باقی چیزوں کے لیے فرض نہیں ہے۔ مزار پر جانے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے وضو کرنا فرض، وضو کرنا فرض ہے 4 چیزوں کے لیے۔ دھیان سے سنیے، نماز، مطلق نماز، چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے نماز، بولو نوافل، ہر نماز کے لیے کیا ہے؟ زور سے بولو، وضو کرنا ایک۔ دوسرا نمبر نماز جنازہ، کہے ہو گئے 2۔ تیسرا نمبر بولو سجدہ تلاوت۔ قرآن شریف آپ زبانی پڑھ رہے تھے، وضو فرض نہیں، دیکھ کر پڑھ رہے تھے، وضو فرض نہیں، لیکن جیسے سجدہ آیا اور اب آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو اب وضو کرنا فرض ہو گیا۔ تو کئی باتیں ہو گئی سجدہ تلاوت کے لیے، اور چوتھا نمبر قرآن پاک کو چھونے کے لیے، پکڑنے کے لیے۔ اگر ریحل پر نہیں رکھا ہے، جزدان نہیں لگا ہے، قرآن جلد کے ساتھ ہے، ایسی مارکیٹ سے لائے، ہدیہ کرا کر اور گھر میں رکھا، تو آج کل لوگ مت پوچھئے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں لاؤ قرآن لاؤ۔ ادھر دیکھیے، قرآن کو ایسے نہیں، پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں، لیکن پکڑنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے بلا وضو قرآن کو چھوا، پکڑا، تو بولو حرام، گناہ۔ اس لیے قرآن 4 چیزوں کے لیے وضو کرنا فرض۔ پھر سے بول دو، یاد ہو جائے، بولو، تمام نمازوں کے لیے وضو کرنا فرض، دوسرے نمبر پر نماز جنازہ کے لیے وضو فرض، تیسرے نمبر پر قرآن شریف کو چھونے کے لیے، زور سے بولو، وضو کرنا فرض، اور چوتھے نمبر پر سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا فرض۔ ایک چیز اور سن لیجئے، جب قرآن ریحل پر رکھا ہو، یا جوزدان میں رکھا ہو، یا جوزدان میں نہ ہو، آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو ادھر دیکھیے، پاک کپڑا اگر ہاتھ میں لے کر، پاک کپڑا ہاتھ میں لے کر ایسے پکڑا تو پھر جائز ہے، آپ قرآن کو اٹھا کر رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھیے، بنا، اگر پاک کپڑا نہیں ہے، ڈائریکٹ اگر آپ قرآن کو پکڑ رہے ہیں تو پکڑنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ 4 باتوں کے لیے وضو فرض میں نے بتا دیا۔ اور جب حاجی حج کرنے جائے تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ باقی آپ جمعہ کو جو، ادھر دیکھیں، جمعہ کے دن جو آپ ادھر دیکھیں، باقی آپ جہاں بھی وضو کرتے ہیں، بولو، جہاں جہاں وضو کرتے ہیں نیک کام کے لیے، تسبیح پڑھنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، یہ سب وضو کرنا سنن و مستحبات سے ہے۔ یہ بات تھی تو میں نے کہہ دیا۔ اب آپ 1 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 3 مرتبہ قل ھو اللہ شریف، اور 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں، اور آہستہ آہستہ پڑھ کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش فرمائے، اور اپنے نبی کے وسیلے سے آپ اپنے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے، پورے بھوپال، بولو پورے گوپال گنج، بلکہ پورے، بولو، ہمارے ملک کے تمام باشندوں کے حق میں، اور اپنے ملک کے حق میں سب لوگ مل جل کر دعا فرمائے۔ الفاتحہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزاع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی میں شر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت رسول اللہم ربنا تقبل، اللہم ربنا تقبل، اللہم ربنا تقبل ما فی قلبنا بفضلہ وکرمہ ورحمہ انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وانت خیر الراحمین وانت خیر الراحمین وانت خیر الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔